بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل بدا کی علامت اسم آنس کے الف و لام یا حرف جر در اولش باشد والحمد و بزیدن، یا تنوین در آخرش باشد چون زیدن، یا مسند الیہ باشد چون زیدن قائم، یا مضاف باشد چون غلام زیدن، یا مصغر باشد چون قریشن، یا منصوب باشد چون بغدادی، یا مثنی باشد چون رجلانی، یا مجموع باشد چون رجال، یا موصوف باشد چون جاء رجل عالم، یا تائے متحرک بدو پہ ودت چون ضاربتن۔ اس سے پہلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ مرکب غیر مفید ہمیشہ جملے کی جز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہمیشہ جملے کی جز ہوتا ہے۔ کوئی جملہ دو کلمات سے کم نہیں ہوتا، لفظاً ہو یا تقدیراً۔ لفظاً یعنی اس کا ہم تلفظ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس لیے اس کو لفظاً کہتے ہیں، جیسے ضربا زیدن، یا تقدیراً جیسے اضرب۔ تقدیراً مانے فرض کرنا، تقدیراً مانے فرض کرنا کہ اضرب ہے تو ایک جملہ، ایک لفظ، ٹھیک ہے، تلفظ تو ہم ایک پر کر رہے ہیں لیکن اس کے اندر انتہ کیا ہے، مستتر ہے، اور دو کلمات سے زیادہ بھی ہوگا اور زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ پھر عبارت حل کرنے کا آپ کو طریقہ بتایا کہ عبارت کو حل کیسے کرنا ہے، تو یہ بتایا کہ اسم فعل اور حرف کو الگ کر دو، اسم فعل اور حرف کو الگ کر دو، ٹھیک ہے۔ جملہ زیادہ لمبا ہو تو اسم کو الگ کرو، فعل کو الگ کرو، حرف کو الگ کرو، اور پھر معرب اور مبنی کو پہچان لو کہ معرب کون سا ہے اور مبنی کون سا ہے، عامل ہے یا معمول ہے، اور کلمات کا جو آپس میں تعلق ہے وہ کیسا ہے، کس طرح جڑے ہوئے ہیں، کیسے جڑے ہوئے ہیں، ان کا آپس میں تعلق کیا ہے، تاکہ مسند اور مسند الیہ کا پتہ چل جائے۔ جملے کے اندر دو ہی لفظ ہوتے ہیں، ایک مسند اور ایک مسند الیہ۔ مسند کس کو کہتے ہیں، مسند الیہ کسے کہتے ہیں، حکم لگایا جائے، جس بات ہو رہی ہے اسے مسند کہتے ہیں، اور جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے مسند الیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جیسے زید عالم، تو کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، زید کے بارے میں، یہ زید مسند الیہ ہے، اور کیا بات ہو رہی ہے کہ وہ عالم ہے، تو وہ کیا ہے، مسند ہے۔ اب آپ کو بتایا کہ اسم فعل اور حرف کو الگ کرو، ان کے اندر تمیز، ان کو ایک دوسرے سے ممتاز کرو، جدا کرو۔ تو ہم جدا کیسے کریں گے، کیسے پہچانیں کہ یہ اسم ہے، یہ فعل ہے، یہ حرف ہے؟ تو میں نے کل بتایا آپ کو کہ کچھ علامات ہوتی ہیں، کچھ جیسے کل میں نے آپ کو مثال دی، ایک بندہ میں کہوں کہ نیچے کھڑا ہے، اس کو بلا کر لے آؤ، جی تو آپ جائیں نیچے، بندے تو بہت سارے نیچے کھڑے ہیں، سینکڑوں آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جب میں کوئی نشانی بتا دوں کہ سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں، سندھی ٹوپی پہنی ہوئی ہے، اس کو لے کر آؤ، تو پھر پہچاننے میں آسانی ہو جائے گی، آپ جیسے جائیں گے نیچے جائیں گے وہ آپ کو مل جائے گا، آپ اسے لے آئیں گے۔ لیکن ایسے ہی کہوں کہ آپ نیچے جائیں، ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے یا کھڑا ہے، اس کو لے آئیں، تو نیچے مدرسے کے اندر تو بہت سارے بندے بیٹھے ہوئے ہیں، جی آ رہے ہیں جا رہے ہیں، تو پھر کوئی علامت، کوئی پہچان، کوئی نشانی ہوتی ہے جس سے پہچاننے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح اب اسم اور فعل کی آپ کو علامات بتائیں گے۔ علامت یا خاصہ، علامت یا خاصہ، علامت کے ذریعے کسی کی پہچان ہوتی ہے، اور علامت یا خاصہ کسی چیز کا، جی وہ خاصہ ہے یا وہ علامت ہے کہ اس کے اندر پائی جائے، اس کے غیر میں نہ ہو۔ کسی چیز کا خاصہ یا کسی چیز، خاصہ علامت ایک ہی ہے، خاصہ اور علامت ایک ہی ہے، ٹھیک ہے، خاصہ بھی کہتے ہیں، علامت بھی کہتے ہیں، تو وہ اسی چیز کے اندر پایا جائے، دوسرے میں نہ پایا جائے، اسے کہتے ہیں علامت، اسے کہتے ہیں علامت۔ تو اب یہاں سے اسم کی علامت بیان کر رہے ہیں کہ بنا کے علامت اسم آنس کے الف و لام
یا حرف جر در اولش باشد، کہ تو جان لے کہ علامت اسمانس، کہ اسم کی علامت وہ ہے کہ الف و لام، کہ الف و لام یعنی الف لام اور یا حرف جر، یا حرف جر، اس کو حروف جارہ کہتے ہیں، یہ حروف جارہ یہ 17 ہیں اور اسم پر داخل ہوتے ہیں اور اس کے آخر کو جر دیتے ہیں۔ یہ آگے اس کا بیان آئے گا، جب حروف کی بات شروع ہوگی تو اس میں ان کا بیان آئے گا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ الف لام یا حرف جر در اولش، اس کے اول میں ہو، اسم وہ ہے کہ اس کے شروع میں کیا ہو، الف لام ہو یا حرف جر یعنی حرف جار اس کے اول میں ہو، اس کے شروع میں کیا ہو، حرف جار ہو۔ جیسے الحمد، الحمد یہ کیا ہے، اسم ہے، کیسے پتہ چلا، الف لام شروع میں ہے، تو کہا کہ اسم کی علامت وہ ہے کہ اس کے شروع میں الف لام ہو یا حرف جار ہو۔ تو الحمد جیسے المسجد، المدرسہ، البیت، یہ کیا ہیں، اسم ہے، کیسے پتہ چلا، الف لام ہے۔ وبزیدن، زیدن بھی، زیدن یہ باہر پہ کیا ہے، باہر پہ جار ہے، باہر پہ جار ہے، تو یہ زیدن کیا ہے، اسم ہے، کیسے پتہ چلا کہ اس کے شروع میں کیا آ رہا ہے، حرف جار آ رہا ہے۔ تو یہ دو علامات ہو گئیں، کتنی ہو گئیں، دو، یا اس کے اول میں کیا ہو، الف لام ہو یا حرف جار ہو۔ یا تنوین در آخرش باشد، یا تنوین اس کے آخر میں ہو، یا تنوین در آخرش اس کے آخر میں کیا ہو، تنوین ہو، چون زیدن جیسے زیدن، یا مسند الیہ باشد، یا مسند الیہ ہو، چون زیدن قائمن جیسے زیدن قائمن، تو زیدن کیا ہے، مسند الیہ ہے، زیدن کیا ہے، مسند الیہ ہے، اور قائمن مسند ہے، تو یہ مسند الیہ ہونا یہ بھی اسم کا کیا ہے، خاصہ ہے، اسم کی علامت ہے۔ اسم مسند باشد یا مسند الیہ ہو، چون زیدن قائمن، یا مضاف باشد، یا مضاف ہو، یا مضاف ہو، جیسے غلام زیدن، جیسے غلام زیدن، تو یہ غلام کیا ہے، مضاف ہے، غلام کیا ہے، مضاف ہے، تو یہ مضاف ہونا اسم کی علامت ہے۔ فعل یا حرف جو ہے وہ مضاف نہیں ہوتے۔ مضاف ہونا اسم کی علامت ہے۔ تو یہ غلامو کیا ہے، اسم ہے، غلامو کیا ہے، اسم ہے، کیسے پتہ چلا، یہ مضاف ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، مضاف ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ مضاف اسے کہتے ہیں جس کی نسبت کی جائے، اور مضاف الیہ جس کی طرف نسبت کی جائے، جس کی اضافت یا نسبت کی جائے وہ مضاف، اور جس کی طرف کی جائے وہ مضاف الیہ کہتے ہیں۔ تو مضاف ہونا یہ اسم کی علامت ہے۔ تو کتنی علامات ہو گئیں، شروع میں الف لام ہو اور یا حرف جار ہو، یا اس کے آخر میں کیا ہو، تنوین ہو، جیسے زیدن، یا مسند الیہ ہو، جیسے زیدن قائمن، یا مضاف باشد یا مضاف ہوگا، جیسے غلام زیدن، یا مصغر باشد، یا مصغر باشد، مصغر کہتے ہیں جس کے اندر چھوٹا ہونے کا معنی ہو، چھوٹائی کا معنی ہو، ٹھیک ہے۔ ایک ہے مکبر اور ایک ہے مصغر، جیسے کتاب جی، اور اس کی جب تصغیر بنائیں گے تو کیا بنے، فاعل وزن پر آئے گی، کس وزن پر، فاعل وزن پر، جیسے کتاب اس کی تصغیر کیا آئے گی، کتیب، کیا آئے گی، کتیب۔ رجل اس کی تصغیر کیا آئے گی، رجیل، فاعل وزن پر آتی ہے، کس وزن پر، فاعل وزن پر۔ یا مصغر ہو جیسے قریشن، جیسے قریشن، یا منصوب باشد، یا منصوب ہوگا، یا منصوب ہوگا، کیا ہوگا، منصوب ہوگا۔ منصوب اسے کہتے ہیں جس کے آخر میں یا مشدد، یا مشدد ہو،
ٹھیک ہے، نسبت کے لیے لگاتے ہیں، یا مشدد نسبت کے لیے لگاتے ہیں، جیسے بغدادیون، جیسے بغدادیون، پاکستانیون، لاہوریون، ٹھیک ہے، یہ یا مشدد ہے۔ یا مصغر ہو جیسے قریشن، یا منصوب ہو جیسے بغدادیون، جیسے بغدادیون۔ یا مثنیٰ باشد، یا کیا ہو تثنیہ ہو، یا کیا ہو تثنیہ ہو، جیسے رجلان، جیسے رجلان تثنیہ۔ اس کے آخر میں کیا آتا ہے؟ الف نون آتا ہے، کیا آتا ہے؟ الف نون آتا ہے، اور کبھی الف نون یا سے بھی بدل جاتا ہے، جیسے رجلان سے رجلین، ٹھیک ہے۔ اب اس کی بات آگے آئے گی کہ رجلین کو کیوں رجلین پڑھیں گے، رجلان سے رجلین، ٹھیک ہے، کیوں پڑھیں گے، اس کی بات آگے آئے گی جب اس میں متمکن کے اعراب کی صورتیں بیان کریں گے، تو اس میں آ جائے گا، آپ کو بتا دیں گے۔ تو رجلان تثنیہ جس کے آخر میں کیا ہو؟ الف نون ہو۔ رجلن سے کیسے بنایا تثنیہ؟ الف نون بنا دیا۔ کتابن سے کتابان، رجلن سے رجلان، قلم سے قلمان، ٹھیک ہے، تو الف نون لگا کر تثنیہ بناتے ہیں۔ تو تثنیہ ہونا مثنیٰ یعنی تثنیہ ہو، یا مثنیٰ باشد یا مثنیٰ ہوگا یعنی تثنیہ ہوگا، جیسے رجلانی، یا مجموع باشد یا جمع ہوگا، یا کیا ہوگا؟ جمع ہوگا، جیسے رجال، جیسے رجل کی جمع رجال، اور کتاب کی جمع کتب، قلم کی جمع اقلام، قلم کی جمع اقلام۔ تو یہ جمع ہونا بھی اسم کی علامت ہے، جمع ہونا بھی، ہاں، رجال کیا ہے؟ اسم ہے، کیسے پتا چلا کہ یہ جمع ہے؟ اور جمع ہونا کیا ہے، کس کی علامت ہے؟ اسم کی علامت ہے۔ تو یا مثنیٰ باشد یا تثنیہ ہوگا جیسے رجلانی، یا مجموع باشد یا جمع ہوگا جیسے رجالن۔ تو تثنیہ ہونا یہ بھی اسم کی علامت ہے، اور جمع ہونا یہ بھی اسم کی علامت ہے۔ اب یہاں پر آپ کے ذہن میں ایک سوال آ سکتا ہے کہ ہم نے تو پڑھا ہے کہ فعل بھی تثنیہ ہوتا ہے، جمع بھی ہوتا ہے۔ ضربہ سے ضربا، جی، ضربو، مارا ان دو مردوں نے، ضربا مارا ان سب مردوں نے، ٹھیک ہے، ضربو۔ تو اب یہ فعل بھی تو تثنیہ جمع ہوتا ہے، تو پھر اس کا جواب کیا ہے کہ ضربہ میں جو الف آیا ہے یہ ضمیر ہے، کیا ہے؟ ضمیر ہے، تثنیہ کی ضمیر ہے، اور فاعل فعل کا فاعل ہے، فعل کا فاعل ہے، تثنیہ کی ضمیر ہے۔ فعل ضربہ ہی ہے، الف ہٹا دو تو کیا بچا؟ ضربہ بچا، الف ہٹا دو تو ضربہ بچا۔ فعل یہ ہے، یہ جو آگے الف آیا یہ کیا ہے؟ ضمیر ہے۔ تو ضمیر اسم ہے، ضمیر کیا ہے؟ اسم ہے، وہ تثنیہ جمع ہوتا، فعل تثنیہ جمع نہیں ہوتا۔ ضربو کے آخر میں واو جڑا تو کیا ہو گیا؟ ضربو، ٹھیک ہے۔ اب یہ ضربہ فعل ضربہ ہے، واو کیا ہے؟ ضمیر ہے، ٹھیک ہے، جمع کی ضمیر ہے، تو ضمیر اسم ہے، ٹھیک ہے۔ فعل تثنیہ جمع نہیں ہوتا، بلکہ اس کے آخر میں جو الف یا واو وغیرہ یہ آتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں؟ ضمیر ہے۔ یہ تثنیہ الف تثنیہ کی ضمیر ہے، واو جمع کی ضمیر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تثنیہ ہونا اور جمع ہونا یہ کیا ہے؟ اسم کی علامات ہیں، اسم کی علامات ہیں۔ فعل تثنیہ جمع نہیں ہوتا، فعل مفرد ہی ہوتا ہے، فعل مفرد ہی ہوتا ہے، اس کے آخر میں تثنیہ کے آخر میں الف، یہ جمع کے آخر میں واو جو جڑتا ہے یہ ضمیریں ہیں، یہ کیا ہیں؟ ضمیر ہیں، ٹھیک ہے۔ یا مثنیٰ باشد یا تثنیہ ہوگا جیسے رجلان، یا مجموع باشد یا جمع ہوگا جیسے رجالن، یا موصوف باشد یا کیا ہوگا؟ موصوف ہوگا، موصوف جس کی آگے صفت بیان کی جائے، جس کی آگے صفت بیان کی جائے، ٹھیک ہے، جیسے رجلن عالمن، جاء رجلن عالمن، آیا عالم آدمی، ٹھیک ہے۔ جیسے اردو کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہادر آدمی، کیا؟ تو اردو میں صفت پہلے آتی ہے، اردو میں صفت پہلے آتی ہے، اور عربی میں صفت بعد میں آتی ہے، اور ایک موصوف کی کئی صفتیں بھی آ سکتی ہیں، ایک موصوف کی کئی صفتیں بھی آ سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جاء فعل ہے، رجلن موصوف ہے، اور عالمن اس کی
صفت ہے, عالمون اس کی صفت ہے. ٹھیک ہے, تو موصوف آگے اس کی صفت بیان کی گئی ہوگی, تو یہ بھی اسم کی علامت ہے. موصوف ہونا یہ بھی اسم کی علامت ہے. تو جو موصوف ہو وہ بھی اسم ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ اسم ہوتا ہے. تو یا موصوف باشد یا موصوف ہوگا, جیسے جاء رجل عالم, یا تائے متحرک بدو پیودند, متحرک بدو بؤ اس کے ساتھ ملی ہوئی ہو, جڑی ہوئی ہو, یا تائے متحرک اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہو, جیسے ضاربۃ, جیسے ضاربۃ. تو یہ 11 علامات آپ کو بتائیں. کتنی؟ 11 اسم کی. اس کے علاوہ اور بھی ہیں, لیکن یہ جو ہیں مشہور علامات جو تھیں وہ بتا دی, کیونکہ یہ ابتدائی کتاب ہے, اس لیے اہم جو علامات ہیں وہ بتا دی تاکہ یاد کرنے میں آسانی ہو جائے. تو علامات اسم وہ ہے, اسم کی علامت وہ ہے کہ اس کے شروع میں الف لام ہو, یا حرف جار ہو, یا تنوین اس کے آخر میں ہو, جیسے زیدن, یا مسند الیہ ہو, جیسے زیدن قائم, یا مضاف ہو, جیسے یا مصغر ہو, جیسے یا منصوب ہو, جیسے بغدادیون, یا تسنیہ ہو, جیسے رجلان, یا مجموع باشد یعنی جمع ہو, جیسے رجال, یا موصوف ہو, جیسے جاء رجل عالم, یا تائے متحرک بدو پہ ودن, یا تائے متحرک اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہو. تائے متحرک یہ گول تا جو ہے, ٹھیک ہے, یہ بھی اسم کی علامت ہے. ضاربۃ اور ناصرۃ, فاعلۃ, یہ گول تا جو ہے یہ کیا ہے؟ اسم کی علامت ہے. تو علامت میں نے بتا دیا کہ علامت یا خاصہ وہ چیز ہے کہ اسی کے ساتھ, ٹھیک ہے, خاصہ کسی چیز کا خاصہ یا کسی چیز کی علامت وہ ہوتی ہے جو اسی چیز کے ساتھ خاص ہو, غیر کے اندر نہ پائی جائے, اس کے ساتھ خاص ہو, اسی میں پائی جائے, اس کے غیر میں نہ پائی جائے. وہ علامات فعل آنس, اور فعل کی علامت وہ ہے کہ قد در اولش باشد, کہ اس کے شروع میں کیا ہو؟ قد ہو, جیسے قد ضربا, جیسے قد ضربا. تو یہ فعل ہے. قد ضربا کیا ہے؟ فعل ہے. کیسے پتا چلا؟ اس کے شروع میں کیا آ رہا ہے؟ قد آ رہا ہے. تو کہہ رہے ہیں فعل کی علامت وہ ہے کہ قد در اولش باشد, کہ اس کے شروع میں قد ہو, اس کے اول میں, اول یعنی شروع میں قد ہو, جیسے قد ضربا. یا سین باشد, یا کیا ہو؟ سین ہو, جیسے سیدربو, جیسے سیدربو. اچھا, دوسرا پارہ جب شروع ہو رہا ہے سیقولو, کیا ہے؟ سیقولو. سین یا سوف جب فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں تو اس کو جو ہے مستقبل قریب کے معنی میں کر دیتے ہیں. کس معنی میں کر دیتے ہیں؟ مستقبل قریب کے معنی میں کر دیتے ہیں. جیسے سیدربو, ان قریب وہ مارے گا. کیا ترجمہ ہوگا؟ ان قریب وہ مارے گا. اب مارتا ہے یا مارے گا ترجمہ نہیں کریں گے, بلکہ صرف وہ مارے گا, مستقبل والا ترجمہ کریں گے. مستقبل قریب کے معنی میں کر دیتا ہے, ٹھیک ہے. سین اور سوفا فعل مضارع پر جب داخل ہوتے ہیں تو اسے مستقبل قریب کے معنی میں کر دیتے ہیں, مستقبل قریب کے معنی میں کر دیتے ہیں. جیسے سیدربو یا سوف باشد, یا سوف ہوگا, جیسے سوف یدربو, اس کا معنی بھی وہی ہوگا, ان قریب وہ مارے گا. تو شروع میں قد ہو, یا سین ہو, یا سوف ہو, یا حرف جزم بود, یا حرف جزم ہو, یا حرف جزم ہو, جیسے لم یضرب, جیسے لم یضرب. تو جر ہونا یہ اسم کی علامت ہے, ٹھیک ہے, اور جزم کا ہونا یہ کس کی علامت ہے؟ فعل کی علامت ہے, ٹھیک ہے. یا حرف جزم بود, یا حرف جزم ہو, جیسے لم یضرب. یا ضمیر مرفوع متصل بدو پیونند, میرے پاس ایک دال ہے, آپ کے پاس دو ہیں, ایک ہے, دو دال ہے نا. پیودند,
یا ضمیر مرفوع متصل بدو پیودت، یا ضمیر مرفوع متصل اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہو. ضمیر مرفوع متصل، مرفوع یعنی وہ فاعل بن رہی ہوگی. کیا بن رہی ہوگی؟ فاعل بن رہی ہوگی. متصل یعنی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہو. ٹھیک ہے. جیسے ضربہ میں کیا ہے؟ ہوا ہے. اور ضربہ میں الف، ضربو میں واو، ضربت میں ہیا، ضربت میں ہیا، ضربتا میں الف، ضربنا میں نون، ضربتا میں تا، ضربتما میں تما، ضربتم میں تم، ضربتی میں تا، ضربتما میں تما، ضربتنا میں تنا، ضربتو میں تو، ضربنا میں نا. یہ ساری ضمیر ہیں. اور کون سی ہیں؟ مرفوع متصل ہیں. مرفوع متصل ہیں. تو کہہ رہے ہیں یا ضمیر مرفوع متصل بدو پیوندد، یا ضمیر مرفوع متصل اس کے ساتھ بدو بؤ تھا. ٹھیک ہے. پھر اس کو پڑھتے ہیں بدو، اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہو. جیسے ضربتا، ضربتی، ضربتو. تینوں حرکتیں آپ پڑھ سکتے ہیں. حرکتیں لگائی ہوئی ہیں تینوں، یہاں پر نہیں ہے لیکن آپ کے پاس جو کتاب ہے اس کے اندر ہیں، وہ حرکتیں لگی ہوئی ہیں. یا تائے ساکن، یا کیا ہو؟ تائے ساکن ہو. جیسے ضربت، جیسے ضربت. یا امر باشد، یا کیا ہو؟ امر ہو. جیسے اضرب. تو امر اسم میں نہیں ہوتا، امر کس میں ہوتا ہے؟ فعل میں ہوتا ہے. تو یہ امر ہونا کس کی علامت ہے؟ فعل کی علامت ہے. جیسے اضرب. یا نہیں باشد، یا کیا ہو؟ نہیں ہوگا. جیسے لا تضرب. تو نہیں ہونا یہ بھی کس کی علامت ہے؟ فعل کی علامت ہے. وعلامت حرف آس کے ہیچ علامت از علامات اسم و فعل درو نبود. وعلامت حرف، اور حرف کی علامت آس وہ ہے کہ ہیچ علامت، کہ کوئی بھی علامت از علامات اسم و فعل، اسم اور فعل کی علامات میں سے درو نبود اس میں نہ ہو. حرف کی علامت کیا ہے؟ حرف کی علامت یہ ہے کہ کوئی بھی علامت، کہ کوئی بھی علامت از علامات اسم و فعل، اسم اور فعل کی علامات میں سے کوئی بھی علامت درو نبود اس میں نہ ہو. تو اسم کی جو علامات ہیں وہ وجودی ہیں. وہ کیا ہیں؟ وجودی ہیں. پائی جا رہی نہیں پائی جا رہی؟ الف لام ہو، شروع میں حرف جار ہو، آخر میں تنوین ہو، مضاف ہو، مصغر ہو، جی منصوب ہو، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری کیا ہیں؟ وجودی ہے نا، پائی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے. اور اسی طرح فعل کی علامات بھی کیا ہیں؟ وجودی ہیں. فعل کی علامات بھی کیا ہیں؟ وجودی ہیں. اور حرف کی جو علامات ہے وہ کیا ہے؟ ایک ہے، اور وہ بھی کیا ہے؟ عدمی ہے. وہ بھی کیا ہے؟ عدمی ہے. وہ کیا ہے؟ عدمی مانے نہ ہونا، عدم مانے نہ ہونا. تو وجودی یعنی پائی جانے والی، اور عدمی مانے نہ پائی جانے والی. تو حرف کی علامت کیا ہے؟ کہ حرف میں اسم اور فعل کی علامات میں سے کوئی بھی علامت نہ ہو. تو فعل کی علامات 8 آپ کو بتائیے، آپ نے زبانی یاد کرنی ہے. فعل کی 8 علامات ہیں. کون کون سی ہیں؟ شروع میں قد ہو، سین ہو جیسے سیدریبو، یا سوف ہو جیسے سوف یدریبو، یا حرف جزم ہو جیسے لم یدرب، یا ضمیر مرفوع متصل جڑی ہوئی ہو، یا ضمیر مرفوع متصل اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہو جیسے ضربتو، ضربتا، ضربتی جو آپ پڑھ لیں. یا تائے ساکن ہو جیسے ضربت. یا امر باشد، یا کیا ہو؟ امر ہو جیسے اضرب. یا نہیں باشد، یا نہیں ہو جیسے لا تضرب. اور حرف کی علامت وہ ہے کہ ہیچ علامت از علامات اسم و فعل. ہیچ مانے کوئی، ہیچ مانے کوئی بھی علامات، کوئی بھی علامت از علامات اسم و فعل، اسم اور فعل کی علامات میں سے کوئی بھی علامت درو نبود اس میں نہ ہو. دوبارہ کھلا تھا، سن لیں ایک مرتبہ. آج ہم نے پڑھا فصل میں کہ اسم اور فعل کی علامات. ٹھیک ہے. علامت کسے کہتے ہیں؟ علامت اور خاصہ ایک ہی نام ہے.
علامت بھی اسے کہتے ہیں اور اسے خاصہ بھی کہتے ہیں. خاصہ اور علامت، یہ کسی چیز کا خاصہ یا کسی چیز کی علامت وہ ہوتی ہے جو اس کے اندر ہو اور اس کے غیر میں نہ پائی جائے. تو کہہ رہے ہیں کہ اسم کی علامات، بدا کی علامت اسم انس، تو جان لے کہ اسم کی علامت وہ ہے کہ الف و لام اس کے شروع میں ہو یا حرف جار ہو جیسے الحمد، و بزیدن یا تنوین اس کے آخر میں ہو جیسے زیدن، یا مسند الیہ ہو جیسے زیدن، قائم یا مضاف ہو جیسے غلام زیدن، یا مصغر ہو جیسے قریش، یا منصوب ہو جیسے بغدادیون، یا مثنیٰ ہو یعنی تثنیہ ہو جیسے رجلان، یا مجموع باشد یا جمع ہو جیسے رجال، یا موصوف باشد یا موصوف ہو جیسے یا رجل عالم، یا تائے متحرک اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہو جیسے داربتن. اور فعل کی 8 علامات آپ کو بتائیں کہ فعل کی علامت وہ ہے کہ قدر اولش باشد اس کے اول میں قد ہو جیسے قد ضربا، یا سین ہو جیسے سیدربو، یا سوف باشد یا سوف ہو جیسے سوف یدربو، یا حرف جزم ہو جیسے لم یدرب، یا ضمیر مرفوع متصل اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہو جیسے ضربتا ضربتو ضربتی، یا تائے ساکن ہو جیسے ضربت، یا امر باشد یا امر ہو جیسے ادرب، یا نہیں باشد یا نہیں ہو جیسے لا تدرب. اور حرف کی علامت کیا ہے؟ حرف کی علامت یہ ہے کہ اس میں اسم اور فعل کی علامات میں سے کوئی علامت نہ ہو.